اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ برادران اسلام، ابھی یہ جو ایام رجب شریف کے ابتدائی ایام گزرے ہیں، ان ایام میں جس طرح دیگر ایام ہیں اہل بیت اطہار کے حوالہ سے، اسی طرح حضرت خواجہ خواجگاں ہند الولی سلطان الہند نائب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے نور نظر حضور مولا علی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری حیدری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس سے پاک بھی انہی دنوں میں 6 رجب کو یعنی منعقد ہر سال ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ تو چند سالوں سے کچھ ایسے لوگ جو ساری زندگی اولیاء کا نام لے کر پلتے رہے، اولیاء کا نام لے کر کھاتے رہے، اولیاء کے نام پہ اپنی اولادیں پالتے رہے، جاگیریں بناتے رہے، اور اولیاء کرام کی نیازوں سے اپنی زندگی کو بھرپور کرتے رہے۔ آج وہی لوگ جو کل تک اولیاء کرام کے اعراس جو ہیں ان پر جانا مباح، مستحب اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہوتے تھے، آج افسوس سن کے ہو رہا ہے، اخبارات میں پڑھنے کو ملا ہندوستان کے، اور مساجد میں اعلان ہوئے کہ کوئی بھی بندہ اجمیر شریف نہ جائے۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک حضرت خواجہ اجمیر کے گن گایا کرتے تھے اور اجمیر شریف کی تعریف کرتے ہوئے جن کی زبانیں تھکتی نہیں تھی؟ آج ان کو کیا مسئلہ پیش آیا؟ ان کا یہ رویہ دیکھ کر قرآن کریم کی وہ آیت بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اس دور میں اگر اس آیت کے مصداق کہیں دیکھنا چاہے کوئی، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اولیاء کرام کے ماننے والا بھی کہتے ہیں اور حقیقت میں فسادی یہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے جی ہم تو فقط اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم کب فسادی ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور یہ بات سارے لوگ ذہن نشین کر لو کہ یہی اصلاح کے نام پہ فساد برپا کرنے والے حقیقت میں فسادی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی اس بات کی کہ ایک طرف تو ہمارے محدثین اور شیوخ الاحادیث یہ درس بھی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کوئی اونچی آواز سے نماز میں آمین کہنے والا شخص کسی حنفی مکتبہ فکر کے مسجد میں آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھنے کے لیے وہ آج اس مسجد میں آہستہ آواز سے آمین کہہ لے تاکہ اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رہ سکے۔ یہ درس تو بڑے زور و شور سے ہمیں مدارس میں اور ان فقہی جو مجالس کا انعقاد ہوتا ہے ان میں ہمیں سنائی اور دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتفاق و اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ایک طرف تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آمین آہستہ کہہ لیں جی، یہاں آپ نہ کہیں کیونکہ یہاں سارے لوگ آہستہ آمین کہنے والے ہیں۔ تو یہ نعرے جو ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں نعرے وہاں پر آ کر، تو وہ اپنی طرف سے تو شاید یہی سمجھتے ہوں کہ ہم بڑا حق کا بول بالا کرنے کے لیے لگائے ہیں، ہم نے حق کا ڈنکا بجانے کے لیے لگائے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے لگائے ہیں۔ کاش یہ سادہ لو مسلم سمجھ سکتے ہوں کہ اس سے حق کا ڈنکا بجانا مقصود نہیں تھا، یہ وہ بات تھی کہ جس سے فساد ہوا، دنگا ہوا، درگاہ مقدسہ کی بے ادبی ہوئی، بے حرمتی ہوئی۔ اور یاد رکھا جائے کہ جو لوگ اولیاء کرام کی عزت و توقیر کا خیال نہیں کرتے، حقیقت میں ان کے دلوں سے اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت کو جو ہے وہ
لے لیا ہوتا ہے اور اس پر چوٹ اور اللہ کے ولیوں کے دشمنی کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو اللہ رب العالمین نے اپنا کام کر دکھایا ہوتا ہے اس کی تدبیر نے۔ اور یاد رہے یہ بات کہ یہ جو انہوں نے اعلانات کیے اور یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ان کے نزدیک ان کی تحقیق کے مطابق اگر کوئی پرسنالٹی بڑی معزز ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کی انتہائی دقیق اور باریک تحقیق کی وجہ سے اس قدر معزز ان کے ذہن میں نہ ہو جس قدر وہ ان کے ذہن میں معزز ہے، تو کیا اپنی تحقیق اگلے کے سر پہ تھوپ دینا اور یہ کہنا کہ جو ہماری تحقیق ہے اگر اس کو نہیں مانا تو نہ تم مسلم ہو، نہ تم اہل سنت ہو، نہ تم کچھ بھی ہو، بلکہ تم رافضی ہو، تم فلاں ہو، تو یہ مذہبی دہشت گردی اور مذہبی روب و دبدبا یہ روا نہیں ہے اور یہ چلنے والا بھی اب نہیں ہے۔ ایسا ہو کہ ہم شاید چلا لیں گے تو ایسا معاملہ وہ وقت گزر چکا، اب علی پاک کی اولاد اور ان کے غلام بیدار ہو چکے ہیں۔ تمہارے ان ہوچھے ہاتھ کنڈوں سے اولیاء کرام اور اہل بیت اطہار کا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تمہاری حقیقت ایاں سے ایاں تر ہوتی چلی جائے گی۔ اور رہا مسئلہ تمہارے اعلانات کا کہ کوئی بھی اس دفعہ اجمیر شریف نہ جائے، اخبارات پہ بیان دینا، مساجد میں اعلان کروانا، یاد رکھ لیں یہ اعلان سادہ اعلان نہیں ہے، یہ اللہ کی دشمنی ہے، کیونکہ مسلم شریف کی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ وہ حدیث کس پر واضح نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب مجھے کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس کا پروسیجر کچھ یوں ہے کہ دعا جبریل علیہ السلام، اللہ جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل انی احب فلانا، کہ فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، یا اللہ پاک میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ تو بھی اس سے محبت کر، فاحبہ فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے، ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اس کی محبتوں کے ڈنکے بجا دیے جاتے ہیں اور تمام اہل سما بھی اس اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور پھر اس زمین پر بسنے والے سعادت مند لوگوں کے دلوں میں اس اللہ کے بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، یعنی کہ جبریل اعلان کر کر کے ان کے دلوں میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ میرے خواجہ سے محبت کرو۔ تو یہ جبریل جب ایک طرف جبریل اعلان کر رہا ہو کہ لوگوں آؤ اجمیر کی طرف، اور وہ اعلان خدا کا اعلان ہو، جبریل کا اپنا کوئی اعلان نہیں ہوتا، وہ پیغام خدا کا پیغام ہو، اور ایک طرف آج کا یہ اصلاح کے نام پر، عقیدت کے نام پر اور اپنی طرف سے حق بیان کرنے کے نام پر فسادی اور ناسبی ملا جو یہ اعلان کرتا ہو کہ کوئی اجمیر شریف نہ جائے، تو اپنی اوقات تو یاد آ گئی ہوگی کہ جب پہلے سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر دیکھے ہوں گے، تو کاش اب ہی یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال کے ان کو حضرت خواجہ خواجگاں کی درگاہ پہ لے کے آتا ہے کہ یہ میرے مقبول بندے کا مقام ہے، یہاں پر آ کر مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، کیونکہ وہ عطائے رسول ہے، نائب مصطفیٰ ہے، لخت جگر مرتضیٰ ہے، نور نظر سیدہ زہرا ہے، تو وہاں سے اللہ پاک مرادیں عطا فرماتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ خانقاہوں پر چند سالوں سے ان کا یہ رویہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جو اہل خانقاہ ہیں ان کا جو ان کی جو ساری دولت ہے حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے، اور خانقاہیں محبت علی کا زندہ ثبوت ہے، اور خانقاہیں ہی وہ مراکز ہیں کہ جن پر آج حضرت مولا کائنات کی مودت و محبت اور ولایت کی باتیں کی جاتی ہیں۔ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خانقاہیں ولایت علی علیہ السلام کے جام یہاں سے بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے جس طرح مساجد میں قبضہ کر کے اپنی مرضی تھوپ دی ہے کہ فلاں بھی داخل نہ ہو یہاں پر، فلاں بھی داخل نہ ہو یہاں پر، فلاں بھی داخل نہ ہو یہاں پر، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خانقاہوں میں بھی اس چیز کو رواج دینے کی کوشش کریں، مگر یہ سمجھ لیں یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، یہ اولیاء کرام کی بارگاہ ہے، ان کی واردات یہی ہے
کہ یہاں سے چونکہ محبت علی اور ولایت علی کے جام پلائے جاتے ہیں، ہم اس جگہ کو متنازع کروا دیں، ہم اس جگہ کو بند کروا دیں، ہم وہاں پر دنگا و فساد مچا دیں، تاکہ انتظامیہ یہ بات کرنے پر مجبور ہو کہ لوگ یہاں نہ آیا کریں۔ مگر ملا جی سن لو، ایسا ہونے والا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بوٹا مدینے کے تاجدار نے خود لگایا ہے، اس کو کبھی خزاں نہیں آ سکتی۔ حضور مولا حضرت خواجہ اجمیر کو میرے رسول پاک نے یہاں پر بٹھایا ہے، یہ کسی کتاب کو حفظ کر کے یا کوئی ایک عارضی طور پہ درس دے کے انہوں نے اپنا آستان قائم نہیں کیا، یہ میرے رسول پاک کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور جس کو رسول بٹھائے اس کا وقار کم کون کر سکتا ہے؟ جس کی ڈیوٹی اللہ لگائے اس کا وقار کون کم کر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سازشیں کرنے والے لوگ کون ہیں، اور ان کے چہرے سے یہ نقاب اترتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا چہرہ پہچانو مولائیو۔ آج سادات کو اور حضرت مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو یہ للکار رہے ہیں، اور ان کی یہ للکار کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی مولا مرتضیٰ اور اہل بیت اطہار اور میرے خواجہ کی محبت کا، بلکہ یہ جتنا بھی یہاں پر دھینگا مشتی کریں گے ان کے چہرے سے نقاب اترتا ہی چلا جائے گا، اور یہ لوگوں پر واضح سے واضح اور عیاں سے عیاں ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمیں پہچان لو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جو کل مولا مرتضیٰ کے سامنے کھڑے تھے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں، یہ ان کی آوازیں ہوں گی۔ تو اگر پھر بھی کوئی نہ پہچان سکے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو پھر یہ ایک غفلت کی بات ہوگی۔ یہ مواقع وہ ہیں جن سے ان کے نقاب اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت خواجہ خواجگاں کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔